السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں اسیر ہجر بائے وہیبہ فاطمہ پارٹ 3۔ صبح دن کے روشن ہونے سے پہلے ہی رینا اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ اس کے پاس گھر کی ڈپلیکیٹ چابی تھی تو آسانی سے اندر آ گئی۔ اپنے کمرے میں آئی تو خالی کمرہ اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ کچھ سمجھ کر دندناتی ساتھ والے کمرے کے دروازے تک گئی اور کمرے کا دروازہ دھڑدھڑایا۔ ابھی جو اندر سو رہا تھا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ہنا جو فجر پڑھ کر اپنے لیے رو رو کر آفت کی دعائیں مانگ کر بمشکل سوئی تھی، وہ بھی سہم کر اٹھ بیٹھی۔ عبید اندر ہو؟ میں کہتی ہوں دروازہ کھولو، باہر نکلو۔ وہ باہر سے چلائی تو عبید نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ رینا نے دروازہ کھولتے ہی اسے دیکھا جو صرف ٹراؤزر میں اس کے سامنے گھبرایا ہوا سا کھڑا تھا۔ ایک خوخار نگاہ ہنا پر ڈالی جس کی گردن اور گالوں پر پڑے نشانات اسے ساری کہانی کھول کر بیان کر رہے تھے۔ ابھی تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس کے پاس آنے کی؟ میں تمہیں ہر سکھ دے تو رہی ہوں نا، تو اس کے پاس آنے کی تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی؟ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ یہ اس کی ہار ہی تو تھی کہ وہ ایک رات کی نگاہوں سے اوجھل کیا ہوئی کہ ابھی رات بھر پہلی کی زلفوں کے سائے تلے پڑا رہا۔ رہنا میں تو اپنے کمرے میں ہی تھا، اسی نے وہاں آ کر کہا کہ بچی بیمار ہے۔ میں بچی کو دیکھنے آیا تو مجھے اپنی ادائیں دکھانے لگی۔ مجھے اتنا لبھایا کہ میں نے سوچا میری نکاح میں ہے تو میں بہک گیا۔ عبید نے شرمندہ ہونے کا ناٹک کرتے انتہائی اطمینان سے کہا تو ہنا نے صدمے سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس بے غیرت شخص کو دیکھا، جبکہ وہ جو مشہور زمانہ مکار عورت تھی بہت ہنا کے تاثرات دیکھ کر اور عبید کی مکاری دیکھ کر اچھی طرح اس سانپ نما شخص کا پیترا سمجھ گئی تھی، مگر پھر بھی اپنے دل میں لگی آگ بھڑاس نکالنے کو وہ آگے بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ ہنا کے منہ پر رسید کر دیا کہ ہنا کا جبڑا تک ہل کر رہ گیا۔ سوہن اٹھ کر چلا کر رونے لگی تھی۔ ہنا بھی اسے گود میں بھرے ہوئے پھر سے اپنی بدقسمتی اور ناقدری پر جیسے خون کے آنسو رونے لگی، مگر ہنا آگے بڑھ کر عبید کے پاس آ کر رکی تھی۔ وہ یوں بن گیا جیسے کچھ دیکھ اور سن ہی نہیں رہا۔ عبید، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے اتنی نفرت نہیں کی جتنی کہ تم سے کرتی ہوں۔ میں ہنا کمال آج تمہیں بد دعا دیتی ہوں کہ اللہ کرے تم بھی یوں ہی تڑپو، رو، ایڑیاں رگڑو، مگر تمہیں کہیں سکون نہ ملے۔ تمہارے وجود کا ہر ایک حصہ یوں تڑپے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، مگر تمہیں نہ کہیں جائے پناہ ملے، نہ جائے فرار، تمہارا کہیں کوئی سکون بھرا ٹھکانہ نہ ہو، قبر میں بھی نہیں۔ ہنا نے بے تحاشا روتے اپنے ہونٹ سے رستے خون کو صاف کرتے اپنے دل سے اسے بد دعائیں دی تھی۔ کیا بھونک رہی ہے حرافہ! رینا دانت پیس کر اس کی جانب بڑھی۔ چھوڑ، جانے دے، پکڑے جانے پر پاگل ہو گئی ہے یہ۔ عبید پل بھر کو جس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے رینا کا بازو دبوچا۔ رینا سوہن کے بھونپوں پر دونوں ماں بیٹی کو کوستی عبید کا ہاتھ تھام کر بے نیازی سے کندھے اچکاتی اس کمرے کا دروازہ پار کر گئی تھی۔ وہ پچھلے گارڈن میں یوں ہی سرد و سپاٹ چہرہ لیے بیٹھا کسی غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہا تھا۔ آج اس کی ماں کو گئے تقریباً 2 ماہ ہو چکے تھے، مگر حویلی والوں کے ہزار ایڑیاں رگڑنے پر، پیر پٹکنے، سر توڑ کوششوں کے باوجود اس کی آنکھ سے آنسو کا ایک آدھا قطرہ تک نہیں گر پایا تھا۔ نہ وہ کسی سے بولتا تھا، نہ بات کرتا تھا۔ یشم کی ہزار کوششوں سے وہ بس اپنے منہ سے کسی کی بات کا ہوں ہاں میں جواب دے دیا کرتا، نہیں تو چپ ہی رہتا۔ غم، غصے، صدمے، دکھوں کا یہ ایک بھڑکتا لاوا تھا جو اندر ہی اندر ابال کھا رہا تھا۔ یہ ناسور تھا جو اس کے سینے میں بڑھتا ہی جا رہا تھا، جو اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا تھا، اس کی شخصیت کو مسخ کر رہا تھا۔ وہ اب بھی یوں ہی ساکت و جامد اپنی جگہ پر بیٹھا تھا جب ایک میڈ اسی لان میں ویرا اور اوزگل کو لے کر آئی۔ ان کے کیری لان میں رکھے وہ اب ان کا خیال رکھ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ 2 نگاہوں میں شرارے سے پھوٹے تھے۔ اریب سلمان خانزادہ نے انتہائی نفرت، طیش و اشتعال سے ایک کیری کی جانب دیکھا۔ ملازمہ کو کسی نے آواز دی تھی، اریب بابا میں بھی آتی ہوں، آپ بچیوں کا دھیان رکھیں گے؟ ملازمہ نے کہا تو 2 براؤن آنکھوں میں ایک بہت پراسرار غیر معمولی سی چمک لہرائی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ملازمہ اندر چلی گئی۔ وہ اٹھ کر قدم قدم چلتا ایک کیری کی جانب بڑھا
ओज़गुल ने सामने खड़े मौजूद को देखा और फिर से बाजू फैलाकर हमक हमक कर उसे खुद को उठाने के लिए बोला। अरीब की आंखों के सामने एक मंजर लहराया। ये नीली आंखों वाली गुड़िया अपनी माँ की आगोश में बिल्कुल महफूज एक तरफ गिरी पड़ी थी, मगर उसकी आंखों के सामने उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा वजूद गोलियों से छलनी लहू लहान जमीन पर गिरा पड़ा मिला। अरीब ने एकदम अपने बाल मुट्ठियों में दबोच कर सर झटक कर उस मंजर को अपनी निगाहों के सामने झटकने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। तब उसने हाथ आगे बढ़ाकर सामने पड़ी कैरी उल्टा दी। ओज़गुल सर के बल फर्श पर गिरी और हलक के बल रोने लगी। उसे देखकर वीरा भी रोने लगी। तब अरीब ने वीरा को गोद में भर लिया। ओज़गुल के रोने की आवाज़ पर मलगज्जे से हुलिये में बोझल वजूद और हल्के ज़दा परेशान चेहरा लिए नायाब तड़पती हुई बाहर निकली। अरीब, खाला की जान, ये कैसे हुआ? नायाब ने ओज़गुल को फर्श से उठाया तो उसके माथे पर गमला लगने से अच्छा खासा नीला घोमड़ बन चुका था। मुझे नहीं मालूम, मैं तो अभी यहाँ आया, अरीब ने उसी सपाट लहजे में कहा, मगर आंखों की चमक दोचंद हो गई। ऐसा करके अंदर कहीं एक कमीना सा सुकून मिला था। इतनी परेशानी में नायाब ने ये तक ना नोट किया कि अरीब ने उसे खाला जानी कहकर मुखातिब भी नहीं किया था। नायाब ओज़गुल के तड़प तड़प कर रोने पर खुद भी रो दी। मेरे बच्चे, तुम भी इधर आओ। उसने अरीब को भी अपने सीने से लगा लिया, मगर उसका बेतासुर चेहरा पुरस्रार सा था। अरीब तेजी से नायाब से अलग हुआ और वीरा को उठाए अंदर की जानिब चल दिया। नायाब भी सिसकियाँ भरती अंदर की जानिब चल पड़ी। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जान? ऐसे कैसे मुमकिन है? अभी तो मेरी बीवी की कब्र की मिट्टी तक नहीं सूखी है और आप चाहते हैं मैं निकाह कर लूँ? मैं जितनी मोहब्बत आयमा से करता हूँ उसकी जगह कोई भी मेरी ज़िंदगी में नहीं ले सकता। तो आपने सोच कैसे लिया कि मैं ये निकाह करूँगा, वो भी उस कल की बच्ची से जो उम्र में भी मुझसे 10-15 साल छोटी है। 16 साल की उम्र में वनी किया गया उसे और अब वो 18-19 की होगी। मैं कई बार एक बड़े भाई की तरह उसके सर पर हाथ रख चुका हूँ। बाबा, आप भी हद करते हैं। मर्दान खाने में इस वक्त मुराद खानज़ादा, सुल्तान और सुलेमान खान अम्बी और साइमा मौजूद थे। जब मुराद खानज़ादा की बात पर सुलेमान बुरी तरह भड़क उठे। सुलेमान, ये मेरा आखिरी फैसला और हुक्म है जो तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम्हारे बच्चों को माँ की ज़रूरत है और उसकी बच्चियों को एक बाप की। वो दरिंदा हल्काव ज़दा कुत्ता बना सबके खून का प्यासा हो रहा है, तो उस बच्ची की हिफाजत के लिए ये इक़दाम उठाना नागज़ीर है। इसीलिए मेरा फ़ैसला पत्थर पर लकीर है। ये निकाह बख़ैर और आफ़ियत पाया तकमील तक पहुँच जाए तो इस घर के बच्चों के लिए मैं एक और फ़ैसला लिया है। वो बाद में बताऊँगा। सुल्तान मौलवी साहब को बुलाओ और चंद पंचायत के मुअज़्ज़िज़ीन को ये नेक काम आज ही हो जाना चाहिए। मुराद खानज़ादा ने हतमी लहजे में अपना हुक्म सादिर किया था। सलमान खानज़ादा दाँत पीस कर रह गया। मगर बाबा जान, सुलेमान खानज़ादा, चुपचाप मेरे हुक्म की तामील करो या एहसान फरामोशी करना चाहते हो? मुराद खानज़ादा के एक ही कारीवार पर सुलेमान बिलबिला उठे थे। तभी अब यूं सुकूत छा गया जैसे तूफान के आने से पहले किसी फिजा पर छा जाता है। कुछ ही देर में तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। मर्दान खाने में तमाम मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। साइमा चुपचाप आंसू बहा रही थी। आयमा की याद ने दिल में एक खौफ सी जगा दी थी। साइमा, बच्ची को लेकर आओ। मुराद खानज़ादा के कहने पर वो बोझल कदमों से चलती नायाब गुल के कमरे में आई तो फर्श पर बैठी घुटनों में चेहरा दिए बिलक बिलक कर रो रही थी। साइमा तड़प कर आगे बढ़ी, मगर इस वक्त नरमी दिखाने का मतलब था वो अपनी ज़िंदगी यूं ही बर्बाद ही रखती। इसीलिए उसे बाजू से दबोच कर अपने रूबरू किया। क्या मसला है तुम्हारे साथ नायाब गुल? आयमा की कुर्बानी रायगा जाने दोगी, जबकि वो चाहती थी कि तुम और तुम्हारी बच्चियां सारी ज़िंदगी इस हवेली में बिल्कुल महफूज रहे। अब ये वावेला मचाकर यूं उसकी रूह को तकलीफ़ पहुंचाना चाहती हो? साइमा ने दरिश्तगी से कहा तो बिलबिला उठी। नहीं नहीं आपी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये सोचकर तड़प रही हूँ कि उनकी जगह कैसे। शट अप नायाब गुल, अब चलो। चुपचाप जो हो रहा है उसे होने दो। खुद को हालात के धारे पर छोड़ दो, ये सोच कि यही तुम्हारी किस्मत है। आयमा की जगह कोई नहीं ले सकता, मगर तुम्हारी वजह से उसके बच्चे मिस्कीन हो गए तो तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं कि उसकी बच्चों पर अपनी जान तक निछावर करते उनको भी माँ की कमी का एहसास ना होने दो। सायमा की बात पर अब वो रोना बंद हो गई थी, मगर वजूद अभी भी हिचकियों से लरज़ रहा था। सायमा ने उसे खामोश देख कर उस पर चादर डाली और उसे थाम कर मर्दान खाने में ले आई।
کچھ ہی دیر میں وہ نایاب گل وارث بیگ سے نایاب گل سلیمان خانزادہ بن گئی تھی۔ سلیمان خانزادہ اپنی جگہ پر ساکت و جامد سے بیٹھے جبڑے بھیجے بری طرح اپنے لب کاٹ رہے تھے۔ ایک پہلو میں گٹری بنا وجود لرز رہا تھا۔ وہ مزید تیش و اشتعال سے پاگل ہوئے۔ معززین اور مولوی صاحب کو دعوت کے بعد مراد خانزادہ نے رخصت کر دیا تو سائمہ نے نایاب کا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ سلیمان کی گود میں اوزگل اور نایاب کی گود میں ویرا تھی۔ اتنے میں ہی یشم، اریب اور انیل مردان خانے میں داخل ہوئے۔ اریب اپنے باپ کے پہلو میں دلہن کا دوپٹہ سر پر اوڑھے بیٹھی اس ہستی کو اور اپنے باپ کی گود میں گہری نیند سو رہے اس وجود کو دیکھ اپنی جگہ پر پتھرا سا گیا تھا۔ سرخ آنکھوں میں جیسے لاوا پھوٹنے کو بے تاب تھا۔ اس نے ایک قہر برساتی نگاہ پھر سے اپنے باپ کی گود اور ان کے پہلو پر ڈالی۔ اریب، تمہیں آخر ہوا کیا ہے؟ مما کو بلاؤں؟ پلیز کچھ تو بولو، کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو؟ وہ دونوں مردان خانے میں داخل ہوئے تھے۔ سائمہ بیگم نے انہیں جب سمجھایا کہ اب اریب انیل کی مما نایاب گل ہوگی اور ان کی خالہ جانی ہی چھوٹے پاپا کی دلہن بنے گی تو یشم نے تو کوئی ری ایکٹ نہیں کیا تھا، مگر اریب یہ سن کر ضرور گمسم ہو گیا تھا۔ وہ لوگ مردان خانے کے انٹرنس کے بڑے محراب کے پاس کھڑے تھے۔ سلیمان خانزادہ کے پہلو میں خالہ جانی سرخ دوپٹے میں دلہن بنی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ یشم اریب کے ساتھ آگے جانا چاہتا تھا مگر اریب ادھر سے ہی پیچھے پلٹ گیا تو یشم کو بھی اس کے پیچھے آنا پڑا۔ اپنے کمرے میں آ کر اپنے سر کے بال مٹھیوں میں جکڑتا اپنے بیڈ پر اوندھے منہ گرا تھا۔ یشم پریشان اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اریب، میں مما کو بلانے جا رہا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں کسی کو بلانے کی، سب مر گئے ہیں میرے لیے۔ وہ پیچھے مڑ کر دہاڑا تھا۔ یشم ٹھٹک کر رکا اور اس کی دیگر وہ حالت ملاحظہ کرنے لگا۔ اس کی لال انگارہ آنکھوں میں شعلے سے بھڑک رہے تھے۔ ماتھے کی رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ آنکھیں اس قدر سرخ ہونے کے باوجود صحرا کی مانند خشک تھیں۔ وہ جو آنسو اس کے اندر گر رہے تھے وہ اندر ہی اندر اس کے وجود کو بھڑکتا لاوا بنا رہے تھے۔ اریب، خدا کے لیے مجھے بی جان کو بلانے دو۔ تم کیوں سب کو غلط سمجھ رہے ہو؟ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اریب نے سپاٹ لہجے میں کہتے اس کے بیچ میں بات کاٹی۔ میں ہی اچکلی، وہ سب ہوتا بھی نہیں اگر وہ ہمارے گھر نہ آتی۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے ایک جانب گھورتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ اریب، کیا بولے جا رہے ہو؟ میں کسی کو… یش، تم اپنے روم میں جاؤ، سر میں درد ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے آرام کرنا ہے۔ وہ یوں نارمل لہجے میں بولا جیسے اب سے پہلے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ وہ اب بیڈ پر لیٹ کر اپنی آنکھوں پر بازو رکھ گیا تھا۔ اریب، یش، جاؤ یہاں سے، جاتے ہوئے ڈور لاک کر جانا۔ اس کی سرد آواز پر یشم بوجھل قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ لاک ہونے کی آواز پر وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا۔ دل چاہ رہا تھا بیت السلطان کا ذرہ ذرہ تہز نہز کر ڈالے مگر نہیں، اسے یہ غصہ ایک بھڑکتا الاوا بنا کر اپنے سینے میں محفوظ رکھنا تھا۔ یہ غم و غصہ اگر بھڑاس بن کر نکال دیتا تو جو آگے جا کر سب کی زندگیوں میں طوفان اٹھانے والا تھا وہ کیسے کرے گا؟ تبھی واپس جھٹکے سے بیڈ پر لیٹ کر آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ نایاب گل دھیمے سے بچیوں کو لے کر اس کمرے میں داخل ہوئی تو ٹانگیں بے جان ہو کر کانپنے لگی تھی۔ وہ دروازے کے بیچوں بیچ ہٹک کر رک گئی۔ اس کے پیچھے سائمہ جو ملازمہ کے ساتھ بچیوں کا سامان لے کر آ رہی تھی اسے دروازے پر ہی جمے دیکھ کر اس کے قریب آئی۔ بے بسی و لاچاری کے احساس نے نایاب کو جیسے بے جان سا کر دیا تھا۔ آپی، خدا کے لیے آپ لوگ مجھ پر رحم کریں، اتنی جلدی یہ سب ضروری ہے کیا؟ بڑی خانم بیگم کے حکم پر خود کو آئمہ اور سلیمان خانزادہ کے کمرے میں موجود پا کر وہ بے بسی سے لب بھیج گئی تھی۔ بہت ضروری ہے، ضروری نہ ہوتا تو خانم بھی کبھی یہ حکم صادر نہ کرتی۔ بچوں کو یہ تاثر دینا ضروری ہے کہ اب تم آئمہ کی جگہ ان کی ماں ہو۔ نایاب گل، آخر یہ سب قبول کیوں نہیں کر لیتی تم؟ قبول کر لو گی تو آسانی رہے گی، نہیں تو خواہ مخواہ خود پر ظلم اور اپنی آنکھوں کو ہلکان کرتی رہو گی۔ سائمہ نے اسے بری طرح جھڑکا تو وہ سر جھکا گئی۔ سائمہ نے ہی دانت کچکچا کر اسے بازو سے تھام کر بیڈ پر بٹھایا۔ پیچھے مڑ کر ملازمہ کو گھورا جو کھڑی دلچسپی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ گڑبڑا کر آگے بڑھی اور نایاب اور بچیوں کا سامان کمرے کی ڈریسنگ اور الماریوں میں سیٹ کرنے لگی۔ وہ اپنا کام سر انجام دے کر جا چکی تھی۔ نایاب، بچیوں کو کاٹ میں سلا دو۔
کمرے کے کونے میں دونوں بچیوں کا کاٹ بھی شفٹ کر دیا گیا تھا۔ نایاب نے گہری نیند سوئی بچیوں کو کاٹ میں لٹا دیا، خود اضطراب کے عالم میں بیڈ پر بیٹھ کر انگلیاں چٹکانے لگی۔ ریلیکس رہو، اتنی پریشان کیوں ہو؟ سلیمان تمہاری سوچ سے بھی زیادہ اچھا ہے، بس ابھی تازہ تازہ غم ہے تو ڈسٹربڈ ہے۔ کچھ وقت لگ گزرے گا تو اس سے زیادہ مہربان کسی کو نہیں پاؤ گی تم۔ سائمہ نے کمرے سے جاتے وقت اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنستے سر اس بات میں ہلا گئی، مگر اندر ہی اندر کہیں خوف سا دل میں بیٹھ گیا تھا۔ سائمہ اسے اکیلے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ ادھر بیڈ پر جیسے کانٹے آ گئے تھے۔ وہ اضطراری کیفیت میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکانے لگی۔ سائمہ سختی سے حکم دے کر گئی تھی کہ اس نے اس بیڈ سے نیچے اترنے کی ہمت بھی کی تو وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ تبھی وہ اب بیڈ پر موجود تھی۔ بے خوابی، کمزوری، لایعنی خیالوں کی بھرمار نے اسے ادنوا کر دیا تھا۔ گہری سوچ میں ڈوبے اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب دروازہ کھل کر بند ہوا اور کب وہ دھیمے قدموں سے چلتا کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ اسے یہ بیڈ پر دیکھ سلیمان جبڑے بھیج کر رہ گیا، جن اذیتوں سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے وہ اب تک حویلی کے پچھلے حصے سے نکل کر ڈیرے پر چلا گیا تھا۔ اب رات کے دوسرے پہر واپس لوٹتے ہی وہ تمام اذیتیں سینہ تان کر اس کے سامنے پورا جزویات سمیت موجود تھیں۔ نایاب انہیں اتنے غصے میں لال انگارہ آنکھیں لیے اپنے سامنے دیکھ کر بے تحاشا گھبراتی بڑے میکانیکی انداز میں بیڈ سے نیچے اتر کر کھڑی ہو گئی تھی۔ نایاب، آپ ابھی یہاں اس کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ ہمت کیسے کی یہاں آنے کی؟ وہ دھیمی آواز میں مگر اپنے لہجے میں قدرے چٹانوں جیسی سختی لیے دہاڑا تو نایاب گل تھر تھر کانپتے خوف کے مارے سختی سے آنکھیں بھیج گئی۔ سلیمان اس کے خود سے اس قدر خوف کھانے کے بعد مزید تیش سے پاگل ہو گیا۔ وہ کیا سمجھ رہی تھی اسے؟ کہ وہ کیا کرنے والا ہے اس کے ساتھ؟ وہ خانم بین نے کہا۔ وہ خوفزدہ ہوتے بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ گیٹ لاسٹ نایاب گل، جائے یہاں سے۔ سلیمان کے الفاظ نے اپنے منہ میں ہی دم توڑا تھا جب وہ تیوار کر زمین پر گرنے ہی والی تھی، گرنے لگی اور سلیمان نے گھبرا کر اس کی جانب لپکتے اسے کمر سے تھام کر اسے گرنے سے بچا لیا۔ اس کا سر ایک جانب ڈھلک گیا تھا، سادہ سے پہنے سوٹ میں کمزور سا وجود۔ دوپٹہ جو سختی سے خود میں لپٹا ہوا تھا وہ بھی اب ڈھلک کر زمین بوس ہو چکا تھا۔ شٹ! سلیمان نے دانت پیسے اور اس نازک گڑیا سے وجود کو بازوؤں میں بھر کر اب خود ہی بیڈ پر نرمی سے لٹا دیا۔ نایاب گل، نایاب! سلیمان نے اس کا مرجھایا ہوا چہرہ تھپتھپایا۔ اس کی پلس چیک کی تو وہ بالکل نارمل تھی، مطلب یہ بے ہوشی، بے تحاشا خوف، بے خوابی، اسٹریس اور کمزوری کا نتیجہ تھی۔ آئمہ آپی، مجھے اکیلے مت چھوڑے، ڈر لگتا۔ وہ غنودگی میں بڑبڑانے لگی۔ سلیمان کو صحیح معنوں میں اب اس پر ترس آیا تھا۔ وہ سب کچھ بھول کر اب اس پر بیتنے والے مظالم کا سوچنے لگا۔ اتنی سی عمر میں اس نے کیا کیا نہیں برداشت کیا تھا۔ سلیمان نے اس پر کمفرٹر درست کیا اور اب اس کے پاس ہی بیٹھ کر گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند کر نیم دراز ہو گیا تھا کہ وہ مسلسل نیند میں کبھی وارث کو، کبھی سائمہ اور کبھی آئمہ کو پکار رہی تھی۔ سلیمان نے اس پر ترحم بھری نگاہ ڈالی تھی۔ نگاہ اس کے ہلکے زدہ آنکھوں پر گہرا سایہ کیے گھنی پلکوں سے الجھ گئی۔ وہ دل میں اسی سے مخاطب تھا۔ میں تم سے زندگی میں کبھی محبت نہیں کر سکتا نایاب، اپنے حصے کی تمام محبت آئمہ کو دے چکا ہوں، ہاں، مگر اب تم پر سختی ہرگز نہیں کروں گا کہ اس سب میں تمہارا سرے سے کوئی قصور ہی نہیں، تم تو خود زمانے کی ستائی ہوئی ہو، اسی لیے سلیمان خانزادہ کو اب صرف تم سے ہمدردی ہے۔ سلیمان نے ایک نظر اس کے کمزور وجود پر ڈالی اور سر جھٹک کر کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دوسری طرف وہ اپنے خاص بندے بالے کو روئی کی طرح دھنک رہا تھا۔ حارث بیگ آدھے سر کچلے سانپ کی طرح پھنکار رہا تھا۔ لاؤنج کی دہلیز پر کھڑی ایک عورت بے بسی کی مورت بنی اپنے شیطان صفت شوہر کو کسی نامحرم دوسری عورت کے لیے سانپ کی طرح لوٹتے دیکھ رہی تھی۔ میں کہتا ہوں اس کو ختم کیوں نہیں کیا، اور آج اس کے نکاح کی خبر مجھے سنا رہے ہو؟ یہ اس دل بھر کی چھوکری نے دوسری مرتبہ حارث بیگ کو شکست دی ہے۔ اسے تو میرے پہلو کی زینت بننا تھا، مگر وہ میرے ہاتھ سے پھر سے نکل گئی، میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، وہ پھنکارا۔ وہ اپنے منہ سے مغلظات کا طوفان بک رہا تھا، بلا بمشکل اپنی جان بچا کر بھاگا۔
وہ عورت شکستہ قدموں سے چلتی اس بے وفا بذات آدمی کے قریب آئی۔ اس کی ٹانگوں سے ایک ڈرا سہما 6 سال کا بچہ لپٹا ہوا تھا جو خوف زدہ نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ سعدیہ نے اس آدمی کی جانب نفرت سے دیکھا جو ان چند دنوں میں ہی اسے اس کی اوقات و حیثیت کھل کر معلوم ہو چکی تھی۔ کوئی شخص اتنا گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے ہی رشتوں کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے اپنی ہی بھائی کی عزت کے بارے میں اتنا گھٹیا سوچے؟ اگر اس لڑکی کے لیے اتنا ہی تڑپ رہے ہیں تو پھر یہ بھی بتا دے بیگ صاحب کہ آپ کی زندگی میں میری کیا حیثیت یا کیا اوقات ہے۔ وہ حقارت بھرے لہجے میں بولی تھی جب ایک زناٹے دار تھپڑ نے اس کا گال بھی سجا ڈالا۔ اپنی بکواس بند رکھو اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ تمہاری حیثیت اور تمہاری اوقات وہی ہے جو اس حویلی کی عورتوں کی ہوا کرتی ہے، مطلب پیروں کی جوتی ہوتی ہے عورت۔ اب خوش، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مجھے ابھی کے ابھی طلاق دو حارث بیگ، میں تم جیسے غلیظ آدمی کے ساتھ ایک سیکنڈ بھی مزید نہیں رہنا چاہتی۔ لے آنا کوئی گاؤں کے کوٹھے سے بندھی رہنے والی سیدھی سادی گائے۔ میں تم جیسے بزدل اور شیطان صفت آدمی کے ساتھ ایک لمحہ بھی ایک چھت کے نیچے نہیں گزارنا چاہتی۔ وہ چلائی تھی۔ وہ تو پہلے ہی شکست کھا کر جلتے توے پر بیٹھا تھا، اب سامنے کھڑی وہ عورت جو اس سے محبت کا دم بھرتے نہ تھکتی تھی۔ اس عورت کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ مطلب ایک اور عورت سے شکست کبھی نہیں۔ اس کی انا پر کافی کاری ضرب لگی تھی تب بھی وہ بلبلا اٹھا۔ سکینہ، سکینہ! وہ حلق کے بل چلایا۔ ایک نوکرانی لرزتی کانپتی وہاں حاضر ہوئی۔ جی سرکار! وہ گھگیا گئی۔ چھوٹے سرکار کو ان کے کمرے میں لے کر جاؤ اور اچھے سے کھانا کھلا کر سلا دینا۔ مما! وہ بچہ سہم گیا اور ماں کے آنچل میں جیسے گھس گیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا مما، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے۔ ایک چیخ و پکار تھی جو لاؤنج میں مچ گئی تھی۔ وہ نوکرانی چھوٹے سے معصوم بچے کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی جبکہ وہ حیوان سعدیہ کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ پھر جلد ہی وہ نوکرانی بلکتے ہوئے بچے کو یوں ہی اس کے کمرے میں لے گئی اور حارث نے سعدیہ کو اپنے کمرے میں لا کر اسے زور سے بیڈ پر پھینکا کہ اس کا سر بیڈ کراؤن سے ٹکرا کر زخمی ہوا تھا۔ سعدیہ کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے مگر وہ پھر بھی ہمت کر کے جھٹکے سے اٹھی۔ سامنے کھڑا وہ شخص اب اس کی استہزائیہ نگاہوں سے کو دیکھنے لگا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ سے یہ سلوک کرنے کی؟ میرے بھائیوں کو جانتے تو ہوں گے تم حارث بیگ، میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ مجھ سے ایسا سلوک کر کے تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نے مجھے ڈرا دیا؟ نہیں، یہ محض غلط فہمی ہے تمہاری۔ میں نہیں ڈرتی تم سے۔ وہ بیڈ پر ہی بیٹھے اسے حقارت سے دیکھ کر چلائی۔ ڈرو گی جب میں اس کا بھی سارا غم و غصہ تم پر اتارتے تمہارے اس خوبصورت وجود کو تختہ مشق بنا کر اسے ادھیڑ دوں گا تو ابھی کچھ دیر میں مجھ سے اتنا خوف کھاؤ گی کہ تمہاری چیخیں حویلی کی در و دیوار سے ٹکرائے گی۔ وہ سرسراتے لہجے میں بولا تو واقعی سعدیہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں مگر اس نے اپنے خوف پر قابو پایا۔ تم میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرو گے، وہ کہتے باہر کی جانب بھاگی مگر بیچ راستے میں اس درندے نے اس کو جھپٹ کر دبوچ لیا۔ کیوں نہیں میری جان، اپنا حشر دیکھنا اور سوچنا کہ آئندہ کے بعد حارث بیگ سے زبان درازی کا کیا انجام ہو سکتا ہے، اس نے کہتے ایک مرتبہ پھر اسے بیڈ پر بری طرح پھینکا تھا۔ دوسری طرف آج رینا اسے جان بوجھ کر اپنے میکے لے کر آئی تھی۔ جس دن سے عبید ہنا کے کمرے سے برآمد ہوا تھا وہ کانٹوں پر لوٹ رہی تھی۔ ایک وہی رات نہیں، عبید کئی مرتبہ ہنا کے کمرے میں جانے کی کوشش کرتا تھا اور اسے اس کی یہ حرکتیں بری طرح آگ بگولا کرتی۔ اپنی شکست محسوس ہوتی تھی اسے۔ وہ ہر چیز سمیت ہنا کو اس حسد کی آگ میں جلا کر بھسم کر دینا چاہتی تھی۔ اسی دن سے اس نے ٹھان لی تھی کہ ہنا کو اپنے راستے سے ہٹائے گی۔ وہ سازشیں ترتیب دے رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔ آخر اپنے ایک آشنا کے ساتھ مل کر اس نے ایک گھناؤنی سازش رچا لی ہی تھی۔ چٹاخ! رینا کے چہرے پر عبید سے ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا تھا۔ میں پوچھتا ہوں تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہنا کے بارے میں ایسے بکواس کرنے کی؟ وہ کتنی پاکیزہ اور پاک دامن ہے میں جانتا ہوں۔ تمہاری بکواس پر بالکل یقین نہیں کروں گا، عبید نے گھرا کر کہا۔ مت کرو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ تمہارے سامنے معصومیت کا ڈھونگ رچاتی رہی ہے جبکہ میرے ہزار منع کرنے کے باوجود وہ میری آنکھوں کے سامنے ہر دوسرے دن تمہاری عزت کا جنازہ نکالتی ہے۔ میں نے اسے کہا بھی کہ میں عبید کو سچ بتا دوں گی تو کہتی ہے وہ تمہاری اس بات کا کبھی اعتبار نہیں کرے گا۔ اس نے کہا کہ تم اس پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے ہو، اندھا اعتبار۔ مگر آج غور سے سن لو کہ تم تو اسے منہ لگاتے نہیں تو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اب اس نے غیر مردوں سے مراسم بڑھا لیے ہیں۔ منہ بند کرو اپنا، تم الزام مبالغہ کا لگا رہی ہو۔
اس پر اپنے پاس سے بکواس کر رہی ہو جیسے میں تمہیں یا اسے جانتا نہیں۔ ابھی دہاڑا اور اس کی گردن اپنے ہاتھ کے شکنجے میں دبوچ لی۔ میں ثابت کر سکتی ہوں، رینا نے اطمینان سے کہا۔ ابھی اس کی دانست میں تم میرے ساتھ میرے مائکے میں ہو، وہ تمہارے پیچھے کیا گل کھلا رہی ہے، اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھ لو ابھی کے ابھی، رینا نے کہا تو عبید نے اسے خوخار نگاہوں سے گھورا۔ اگر یہ سچ ہوا تو آج میری صرف ایک بیوی زندہ بچے گی، اور اگر جھوٹ ہوا تو بھی بس ایک ہی بچے گی، عبید نے سرسراتے لہجے میں کہا۔ چلو، رینا اس کے ساتھ ہی اٹھ کر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ عبید اس کے آگے آگے چل پڑا۔ پیچھے سے اس نے بڑی سرعت سے اپنے موبائل فون سے کسی کو مس کال دے دی تھی۔ عبید موٹر سائیکل سے اتر کر اپنے گھر کی جانب بڑھا۔ رینا بھی اس کے ساتھ تھی۔ رینا کے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنے ہی آشنا کو گھر کی ڈپلیکیٹ چابی دے کر گھر بھیجا تھا اور وہ داؤ کھیل چکی تھی۔ اب بس تماشا دیکھنا باقی تھا اور اس تماشے کے بعد اپنی مرضی کے مہروں کو اپنی انگلیوں پر نچانا تھا۔ عبید بیرونی دروازے تک بڑھا۔ وہ دروازہ کھلا دیکھ حیران تھا، مگر ابھی وہ دروازے میں جاتا جب ایک عجیب سی شکل کا آدمی اپنی قمیض کے بٹن بند کرتا اجرت میں ہنا کے کمرے سے باہر نکلا، مگر سامنے عبید کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں۔ پھر اس نے بجلی کی سی تیزی سے ایک ہی جست میں دیوار پھلانگی اور اتنی ہی تیزی سے وہاں سے فرار ہو گیا، اور ڈرامے کا ڈراپ سین پورا ہوا۔ میں آج اس کی قبر اسی کمرے میں کھود ڈالوں گا، عبید غصے سے پاگل کمرے کی جانب لپکا جب رینا نے اسے بری طرح دبوچ لیا۔ تمہیں میری قسم عبید، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، تم اسے مارو گے اور خود جیل چلے جاؤ گے تو میرا کیا بنے گا؟ تمہیں میری قسم، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، رینا نے اسے دبوچ کر کہا، جو خود سے بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ تو کیا اپنی عزت کا جنازہ نکلتے دیکھوں اس حرام زادی کو تو میں زندہ جلا دوں گا۔ وہ غصے سے دہاڑا۔ اس کی موت طے ہے، مگر ایسے نہیں، اسے قبر میں اتارنے کے لیے میں تمہارا پورا ساتھ دوں گی، مگر ایسے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ جوش سے نہیں، ہوش سے کام لو عبید، اب اگر تم نے اسے مار ڈالا تو خود بھی جیل جاؤ گے اور یہ مکان بھی ہمارے ہاتھ نہیں لگے گا، یہ مکان اس کا بھائی لے اڑے گا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ میں تمہیں بتاؤں گی اسے کیسے رستے سے ہٹانا ہے، کسی کے باپ کو شک نہیں ہوگا تم پر۔ اب چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے گھسیٹ کر وہاں سے واپس لے گئی تھی۔ پیچھے عبید نے خوخار نگاہ ہنا کے کمرے کے دروازے پر ڈالی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اے کاش وہ بغیرت کانوں کا کچا اور عقل کا اندھا آدمی ذرا سی زحمت کر کے کمرے میں جا کر دیکھ لیتا تو اسے پتہ چلتا کہ ہنا تو اس وقت گھر میں موجود ہی نہیں۔ وہ تو پڑوسن کے ساتھ سوہن کو لے کر سرکاری ہسپتال گئی ہوئی تھی کہ سوہن کی طبیعت خراب تھی۔ دوسری طرف دعا زہرا تیش میں دندناتی زنان خانے میں داخل ہوئی تھی، جہاں سب اس وقت شام کی چائے پی رہے تھے۔ آپ لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی آئمہ کی جگہ اس لڑکی کو دینے کی؟ دعا زہرا نے خانم بی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اریب اور یشم جو اکیڈمی جانے کے لیے اپنے کمروں سے باہر نکلے تھے، پھپھو کو اتنے جارحانہ تیور لیے یہ سب کہتے سن ٹھٹک کر رکے۔ تمیز کا مظاہرہ کرو دعا، بھابھی ہے اب وہ تمہاری، اور اس نکاح سے جب کسی کو کوئی اعتراض نہیں، حتیٰ کہ سلیمان کو بھی نہیں، تو میں پوچھتی ہوں آخر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ خانم بی نے نایاب کو دھواں چہرہ دیکھ درستگی سے بیٹی کو جھٹکا جو اس بے عزتی پر بل کھا کر رہ گئی۔ اس سب میں دعا زہرا نے ایک بات ضرور نوٹ کی تھی، اریب کے چہرے کے جامد تاثرات، مطلب اس کے دماغ میں ایک خاص بات ضرور ڈالی جا سکتی تھی۔ مجھے تو اب لگنے لگا ہے خانم بی کہ یہ اسی ارادے سے بیت السلطان آئی تھی، اور دیکھے تو صحیح کتنی آسانی سے اپنے ارادوں میں کامیاب بھی ہو گئی، اس نے زہر خند لہجے میں حقارت سے کہا۔ اریب ایک جھٹکے سے وہاں سے نکلا تھا، یشم اس کے پیچھے لپکا۔ کیا بکواس کر رہی ہو دعا زہرا، زبان کو لگام دو، یہ سب نصیب کے کھیل تھے، آئمہ اتنی ہی زندگی لکھوا کر لائی تھی، اگر یہ حادثہ نہ ہوتا تو موت کا کوئی اور سبب بن جاتا، اور نکاح کا فیصلہ سراسر میرا تھا۔ آئندہ کے بعد اس رشتے کے خلاف ایک لفظ منہ سے نکالا تو میں سمجھوں گا میری بیٹی میرے خلاف جا رہی ہے۔ مراد خانزادہ نے بھی اسے جھڑکتے بے لچک لہجے میں کہا تو دعا زہرا پیر پٹکتی اندر چلی گئی، جبکہ پریحہ اریب اور یشم کے پیچھے پہلے ہی باہر نکل چکی تھی۔ دوسری طرف ہنا اپنے کمرے میں سوہن کو کھانا کھلا رہی تھی۔ وہ کافی ایکٹیو ہو گئی تھی اور اب چلنے پھرنے لگی تھی۔ صبح کے 7 بجے تھے، گھر میں غیر معمولی خاموشی سی تھی۔ تقریباً 2-3 دن سے ہنا حیران تھی کہ نہ عبید نے اسے ایک مرتبہ بھی مخاطب کیا ہے، نہ ہی رینا نے، مگر وہ اب چونکہ تھی، کیونکہ عبید گھر میں رہنے کی موجودگی کے باوجود
दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था। घर में रैना की मौजूदगी के बावजूद दरवाजे से घर में दाखिल हुआ। हिना ने हैरत से उसे देखा, मगर वो खामोशी से करीब आया और सोहन को अपनी गोद में भरकर प्यार करने लगा। हिना ने हसरत से उसे देखा। ए सुन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, तुम पर सौतन ले आया, तुम्हारा मैका छुड़ा दिया। किसके लिए? उस औरत के लिए जो मुझे एक दिन भी सुकून नहीं दे पाई। मगर अब मुझे एहसास है, अगर तू अपने भाई से मिलना चाहती है तो तैयार हो जा, मैं मिला लेता हूँ तुझे। सुना है वो अहमदाबाद शहर आया हुआ है, 31 किलोमीटर ही है। तेरे भाई से माफ़ी भी मांग लूँगा। अभी जाएंगे तो शाम तक वापस आ जाएंगे। अबीद के हर लफ्ज़ पर हिना ने बेयकीनी से उसका चेहरा देखा। वो उसकी आंखों में देखना चाह रही थी, मगर वो पूरी तरह सोहन की जानिब मुतवज्जा था। हिना पर शादी मर्ग की सी कैफियत तारी हो गई थी। क्या सच अबीद? आप सच बोल रहे हैं? हाँ, सच बोल रहा हूँ, तेरी कसम, अबीद ने बेतासुर लहजे में कहा। ठीक है, मैं जल्दी से ज़रा सोहन को तैयार कर लूँ। हिना इतने में ही हवाओं में उड़ने लगी थी। नहीं, काफ़ी लंबा सफ़र है, बच्ची को हवा या ठंड लग सकती है। ये रहना किस मर्ज़ की दवा है, वो संभाल लेगी मेरी गुड़िया को। हम जल्द वापस आ जाएंगे। तू फिक्र ना कर, अगर उसने ज़रा भी गड़बड़ की तो उसकी टांगें तोड़ दूंगा। वो तेज़ लहजे में बोला। अब हिना तज़ब्ज़ब का शिकार थी कि अपनी गुड़िया को छोड़कर जाए भी कि नहीं, मगर फिर भाई से मिलने की तड़प और चाह ने उसे फैसला करने पर मजबूर कर दिया। वैसे तो अपनी गुड़िया के लिए किसी पर एक पल का भी भरोसा ना करती, मगर अब ज़िंदगी ने इतना अच्छा मौका दिया था, अगर अबीद अपनी बात से फिर जाता तो। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। मैंने सूजी की मिठाई बनाई थी, भाई को बेतहाशा पसंद है, वो भी लेकर आती हूँ। घर की लस्सी और साग भी भाभी बना लेगी। साग वहाँ लाहौर तो इस मौसम में मिलता नहीं ना। वो अभी से कह दी, जल्दी से अपने कपड़े निकाल रही थी। अबीद ने कोई तबसरा नहीं किया। उसके होठों पर एक पुरस्कार सी चुपके कफले लगे हुए थे। हिना अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई। कुछ ही देर में तैयार होकर चादर लिए बाहर निकली थी। अबीद ने गठरी में साग, मिठाई के प्लास्टिक का डब्बा और लस्सी की 2 बोतलें बांध दी थी। वो खुशी खुशी बाहर निकली। सोहन को जी भर कर प्यार किया। एक मर्तबा तो उसे छोड़कर जाते कलेजा मुंह को आ गया, मगर उसने अपना दिल मजबूत कर ही लिया। अबीद ने सोती हुई सोहन को रैना की गोद में डाला। ए सुन, अगर मेरी गुड़िया का सही से ख्याल नहीं रखा ना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी, समझी? अबीद गुर्राया। जी जी, रखूंगी, अच्छे से ख्याल रखूंगी, वो बज़ाहिर डरे हुए लहजे में बोली। हिना अबीद के संग बाहर निकली। पीछे से रैना ने एक पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ उसकी पुश्त को देखा। दूसरी तरफ छुट्टी होने पर अरीब, यशम और अनिल स्कूल से बाहर निकल आए थे। बैरूनी गेट तक आए तो आज बाहर खड़े सुलेमान खानजादा को देखकर हैरान हुए। सफ़ेद कल्फ लगे सूट में सन ग्लासेस लगाए वो सुर्ख और सफ़ेद रंगत वाला जवा साला खूबसूरत तरीन मर्द सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींच रहा था। उनके बच्चे भी तो ऐसे ही थे, स्कूल में सबसे नुमाया, सबसे जुदा। बाबा, अनिल भाग कर सुलेमान की टांगों से लिपट गया। सुलेमान ने उसे प्यार किया और फिर अरीब और यशम को खुद से लिपटा लिया। बाबा, आज आप हमें क्यों लेने आए हैं? अनिल के सवाल पर सुलेमान मुस्कुराए। अब उन्हें क्या बताते कि दिल अजीज बीवी के बाद अब वो अपने बच्चों को खरोच तक नहीं आने देंगे, जबकि दुश्मन जख्मी बावले की कुत्ते की तरह उनकी बू सूंघता फिर रहा था। मेरा दिल कर रहा था अपने बच्चों को देखने को, तो आज खुद लेने चला आया। वो अरीब के गिर्द बाजू लपेट कर उन तीनों को गाड़ी तक लाए। उन्हें गाड़ी में बिठाकर खुद भी बैठ गए। उनकी गाड़ी के आगे पीछे 2 गार्ड्स की गाड़ियां भी थीं। वो लोग वादी की गहराई में बने एक पुल से गुजर रहे थे कि पुल के आसपास झाड़ियों में छुपे बैठे दुश्मन ने उन पर फायरिंग खोल दी। बाला अपने पागल हुए मालिक के हुक्म पर अंधाधुंध फायरिंग करवा रहा था कि उसे हुक्म था कि मुराद खानजादा के वारिसों को मौत के घाट उतारना है, उसके खानदान का एक भी बच्चा सलामत नहीं छोड़ना, जबकि सुलेमान खानजादा को तो ऐसी मौत देनी कि मुराद खानजादा सदा याद रखे। सुलेमान बिजली की सी तेज़ी से बच्चों को लेकर सीट के नीचे झुका। अरीब फायरिंग की आवाज़ सुनकर बेतहाशा खौफजदा हुआ था। अपने बाबा और भाइयों को भी खो देने के खौफ से चेहरा लट्ठे की तरह सफ़ेद हो पड़ा था। अनिल और रेशम जो उसके दाएं बाएं बैठे थे, उन्हें सख्ती से खुद में भींच लिया। गार्ड्स ने जवाबी कार्रवाई की। सुलेमान खानज़ादा के गार्ड्स में इस वक्त शार्प शूटर्स भी शामिल थे, जिन्होंने सबसे पहले बाले का निशाना लिया और उसी का सीना गोलियों से छलनी कर डाला। बाले को और 3 आदमियों को मरता देख बाकी के आदमी बुज़दिलों की तरह भाग निकले।
ادھر سلیمان خان زادہ کی جانب کسی کو جانی نقصان نہیں ہوا۔ جب گولیوں سے چھلنی گاڑیاں بیت السلطان کے ڈرائی وے پر رکی تو مردان خانے میں موجود مراد خان زادہ، خانم بی سائمہ اور نایاب کی جان پر بنائی تھی۔ یہ مناظر دیکھ مراد خان زادہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حارث بیگ ان کے لیے ان کے گلے کی ہڈی بن چکا تھا، جو نہ نگلا جاتا تھا نہ اگلا۔ وہ سچ مچ ایک ہلکاؤ زدہ کتا بن گیا تھا جس پر کسی طور قابو نہیں پایا جا رہا تھا۔ اس پر قابو پانا مشکل تھا مگر ناممکن نہیں۔ اس سارے بکھیڑے کے لیے مراد خان زادہ نے حل سوچ لیا تھا، اس پر عمل پیرا ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ موٹر سائیکل اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ ہینا کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے عبید کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ یہ شخص اتنا بھی برا نہیں ہے، آخر اپنی غلطی کا احساس ہو ہی گیا انہیں۔ اب میں کوشش کروں گی کہ ان کو ناراض نہ کروں۔ سامان کی چھوٹی سی گٹری گود میں دھرے وہ اپنی ہی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی، جبکہ جس کے پہلو میں وہ بیٹھی تھی وہ اس کی اس ہمدردی کے بالکل بھی قابل نہیں تھا کہ وہ اپنی مکروہ سازش کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کو اسے موت کے منہ میں لے کر جا رہا تھا۔ آخر عبید کو اپنا مقصد پورا ہوتا دکھائی دیا۔ اس کی بائیک کی سپیڈ بہت دھیمی تھی جبکہ سامنے سے درختوں کے تنوں سے لدے ٹرالے کی سپیڈ بہت تیز تھی۔ جب وہ ٹریلا قریب آیا تو عبید نے بہت اچانک ایک جھٹکے سے بائیک جان بوجھ کر لہرائی جیسے وہ لڑکھڑایا ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے بائیک سے جیسے اڑ کر سڑک کے پاس بنے کھیتوں میں گری۔ گٹری زمین پر جبکہ ہینا کا بائیک سمیت ٹرالا سے تصادم ہوا تھا۔ وہ اتنی بری طرح ٹریلر کی نچلی کچلی گئی تھی کہ پہچان کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا کہ وہ اشرف کی گڑیا ہینا ہی ہے کہ کوئی اور۔ بدقسمتی کی ایک اور داستان اپنے انجام کو پہنچی۔ محبت کا ایک اور باب انتہائی بھیانک طریقے سے بند ہو گیا اور ہینا موقع پر ہی جان بحق ہو گئی۔ دوسری طرف گھر میں ایک کوہرام سا برپا تھا۔ اشرف جو ایبٹ آباد شہر میں تھا، کسی خیر خواہ کی اطلاع پر ٹھنڈیانی پہنچا تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اس کی دنیا اندھیرا ہو چکی تھی۔ نازوں سے پالی بہن کچلی ہوئی لہو لہان میت نے اس کے کندھے جھکا دیے تھے۔ کفن میں لپٹے ہینا کے وجود سے لپٹ کر وہ دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا، مگر اشرف چاہے آنسوؤں کی ندی بہا دیتا، اب وہ اپنے آخری سفر کو نکلنے والی تھی۔ اشرف نے بلک بلک کر روتے ہوئے اس کی آخری رسومات ادا کروائی تھی۔ میت جب گھر کے صحن میں رکھی تھی تو عجیب سی چہمگوئیاں سنائی دی تھی۔ ارے جو موٹر سائیکل کے آگے بیٹھا تھا اسے تو خروش تک نہ آئی، یہ معصوم جان کیسے کچلی گئی؟ یہ ساکھ کی گٹری بھی صحیح سلامت ہے، لسی کی بوتلیں، مٹھائی کا ڈبہ سب صحیح سلامت ہے، تو لڑکی کیسے مر گئی؟ سنا ہے ٹریلر والے نے عبید کو ہسپتال پہنچایا، مگر عبید نے اسے پولیس کے حوالے نہیں کیا، بلکہ جب وہ واپس آیا تھا تو اس کی جیب میں نوٹوں کی گنڈیاں دیکھی گئی ہیں۔ ارے کہیں ٹریلر والے سے ایکسیڈنٹ کے بدلے پیسے تو نہیں لے آیا؟ اشرف دکھی دل سے یہ سب سنتا رہا۔ وہ بہن جسے بیٹیوں کی طرح ناز و نام میں پالا، اس کی میت کو کندھا دیتے وقت اشرف کو لگا وہ اس میت کا وزن اٹھا نہیں پائے گا، خود بھی مر جائے گا۔ ننھی سوہن کی چیخیں پورے گھر میں گونجتی اپنی ماں کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ رینا کی گود میں تھی اور وہ اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر جنازہ اٹھا، وہ لوگ جلد ہی اسے سپرد خاک کر کے واپس لوٹ آیا۔ اشرف گھر واپس آ کر سوہن کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا جب عبید نے آ کر اس سے گڑیا کو چھین لیا۔ دفنا دیا نا بہن کو؟ سچ میں مر گئی ہے وہ؟ شکر کرو میں نے کندھا دینے کی اجازت دے دی، اب جاؤ، تمہارا اس گھر سے یا میری بچی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، سمجھے؟ عبید نے وقت کا فرعون بنتے حقارت آمیز لہجے میں کہا۔ عبید خدا کا واسطہ تمہیں، اللہ رسول کا واسطہ، تمہیں تو اللہ تعالیٰ اور اولاد دے دے گا، مگر مجھے میری بہن کی آخری نشانی دے دو، اسے میری جھولی میں ڈال دو۔ اشرف نے اس سے جیسے بھیک مانگی۔ ہرگز نہیں، ارے ہم کیوں اپنی بچی تمہارے حوالے کریں؟ اگر ایک ماں مر گئی ہے اس کی تو دوسری تو باقی ہے نا، جاؤ یہاں سے، ہم بچی نہیں دیں گے تمہیں، رہنا تل ملا کر بولی۔ جب سے معلوم ہوا تھا کہ مکان اس تل بھر کی بچی کے نام ہے، وہ تب سے کانٹوں پر لوٹ رہی تھی۔ اس پر متضاد وہ 18 سے پہلے اسے کسی کو منتقل بھی نہیں کر سکتی تھی، جبکہ جہاں ان کا مکان تھا وہ جگہ سونے میں تولے جانے کے قابل تھی، اسی لیے زیادہ لاڈ جتائے جا رہے تھے۔ اشرف نے روتی ہوئی سوہن کو ابھی سے زبردستی لے کر پھر سے اپنے سینے میں بھیجا۔
عبید میری بات سنو، اس سے پہلے میں دھکے دے کر تمہیں باہر نکلو یہاں سے۔ عبید نے بچی کو چھین کر رینا کو دیا۔ وہ اسے لے کر اندر چلی گئی۔ عبید نے دھکے دے کر اشرف کمال کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اشرف کمال پر یہ رات بہت بھاری تھی۔ پوری رات وہ گھر کی بیرونی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھ کر اپنی بہن کے لیے روتا رہا۔ اندر جنازے کا گھر نہیں تھا، جیسے شادی کے گھر کا ماحول لگتا تھا۔ عبید کے گھر والے اور رینا کے گھر والے موجود تھے۔ وقتاً فوقتاً اشرف کو جب اندر سے ہنسی ٹھٹول کر آواز آتی تو اس کے رونے میں اور اضافہ ہو جاتا۔ اسے سوہن کے رونے کی آواز بھی بار بار آ رہی تھی۔ حزن و ملال سے کلیجہ پھٹ جا رہا تھا۔ یہ انسان وقت کے فرعون بنتے اپنا انجام جانے کیسے بھول جاتے ہیں؟ کیا یہ یاد نہیں رہتا کہ مکافات عمل انسان کا یوں پیچھا کرتا ہے جیسے موت زندگی کا پیچھا کرتی ہے؟ جب مکافات عمل کا دور شروع ہوتا ہے تو وقت اپنے آپ کو دہراتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے دہراتا ہے۔ دوسری طرف ویرا، اوزگل اور غفران اس وقت ایک میڈ کے ساتھ بیت السلطان کے طویل و عریض لان میں کھیل رہی تھی۔ غفران ایک انتہائی خود سر اور ضدی بچی تھی۔ اس پر متضاد اسے دوسرے بچوں کو مارنے کی بہت بری عادت تھی۔ اب بھی میڈ نے بڑی مشکل سے اس کے عتاب سے ویرا اور اوزگل کو بچایا ہوا تھا۔ کچھ غفران سلطان خانزادہ اور جو ویرا اوزگل سے جانے کیوں مگر ایک الگ سی قسم کی چڑ تھی، تبھی ان کی سمت آئی رہتی تھی۔ وہ لوگ کھیل رہے تھے کہ تبھی ادھر اریب نکل آیا۔ اس نے ان تینوں کو کھیلتے دیکھا۔ خانہ، مجھے کچن سے فریش جوس لا دے۔ اریب بابا، بچوں کا خیال رکھنا آپ۔ غفران بیبی، بچیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ اسے تنبیہ کرتی اریب کے لیے جوس لینے اندر چلی گئی۔ اریب آگے بڑھا اور کوٹ کے درخت سے ایک سوکھی ہوئی ڈنڈے نما لکڑی توڑ کر غفران کے ہاتھ میں تھمائی۔ ویرا کو گود میں اٹھایا اور اطمینان سے دوسری جانب چلا گیا۔ اپنے پیچھے دل خراش چیخ و پکار نے اسے ایک عجیب طرح کا سکون سا پہنچایا تھا۔ وہ پراسرار سا مسکرا رہا تھا۔ ارے یہ کیا اوزگل، کیا ہوا؟ نایاب اور میڈ ہراساں سی اندر سے باہر بھاگی تھی۔ اگلا منظر دیکھ کر نایاب دھک سے رہ گئی تھی۔ اوزگل کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ غفران، جس نے اس کے سر میں ڈنڈا مارا تھا، خون دیکھ کر وہ بھی رونے لگی تھی۔ بیگم صاحبہ، میں نے اریب بابا کو کہا تھا کہ انہیں اکیلا نہ چھوڑیں، مگر مجھے لگتا ہے وہ ویرا بیبی کو لے کر یہاں سے چلے گئے۔ میڈ نے گھبرا کر کہتے جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھا۔ اسے کیا معلوم کہ ایسا ہوگا، وہ بھی بچہ ہے، آپ کو دھیان دینا چاہیے تھا۔ اور یہ غفران کے ہاتھ میں ڈنڈا کہاں سے آ گیا؟ نایاب نے غصے سے کہتے اوزگل کے ماتھے پر اپنا دوپٹہ رکھ دیا۔ غفران کو اٹھائے اور اندر لے آئے۔ نایاب نے کہا تو وہ دونوں بچوں کو اٹھا کر اندر چلی گئی۔ وہ پودوں کے پیچھے سے نکل کر اطمینان سے سامنے آیا۔ ویرا بیبی، چلو اندر چلتے ہیں، جا کر دوبارہ اسی میمی گل کی واٹ لگاتے ہیں، مزہ آئے گا، ہے نا؟ کہتے ہوئے اس بچے کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ 3 دفعہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، گھر کے بچوں کی جان خطرے میں ہے۔ یہ تو معلوم ہے کہ اس سب کے پیچھے اس حیوان حارث بیگ کا ہاتھ ہے، مگر جو حملہ کرتے ہیں وہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کدھر جاتے ہیں، کچھ معلوم نہیں چلتا، کوئی سراغ ہاتھ نہیں آتا۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ بیت السلطان کے تمام بچوں کو امریکہ جانا ہوگا۔ یہ وقت کی ضرورت ہے اور ہماری مجبوری میں بزدل نہیں، مگر کبھی کبھی مصلحت کے تحت اپنے قدم پیچھے بھی لیے جاتے ہیں۔ یہ شمس سلطان خانزادہ کو کن چیزوں میں دلچسپی ہے وہ تو سب کو معلوم ہی ہے، تو میرا یہ فیصلہ ہے کہ نایاب، سلیمان اور سائمہ بچوں کو لے کر امریکہ چلے جائیں گے۔ سلطان میرے پاس رہے گا، مگر بچوں سے ملنے کے لیے چکر لگا لیا کرے گا۔ بچے جب تک مضبوط ترین نہیں بن جاتے تب تک بیت السلطان واپس نہیں۔ چونکہ ملنے آنے کا دل چاہا تو بھی تب بھی نہیں لوٹیں گے۔ اس کے علاوہ جب کبھی وہ یہاں بیت السلطان نہیں آئیں گے بلکہ ایبٹ آباد والے ہمارے فارم ہاؤس میں ملنے آیا کریں گے۔ لیکن بابا جان، یہ تو بزدلی۔ کوئی لیکن ویکن نہیں سلیمان، کہا ہے نا، یہ بزدلی نہیں بلکہ مصلحت کے تحت اٹھایا گیا قدم ہے۔ تم اتنے مضبوط ہو کہ دشمن کا سامنا کر سکتے ہو، مگر میرا ایک سوال ہے، کیا تمہارے بچے بھی اتنے مضبوط ہیں کہ وہ دشمن کا سامنا کر سکیں؟ بچوں کا پورا مستقبل داؤ پر لگا ہے، وہ یہاں کھل کر جی نہیں سکتے، کھیل نہیں سکتے، پڑھائی کتنی متاثر ہو رہی ہے۔ یہاں کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونے دی جائے گی کہ بچے کون سے ملک گئے، اور اس جاہل میں اتنا دم خم نہیں کہ وہ پتہ لگا سکے۔ یہ فیصلہ میں نے بہت دکھی دل سے محض بچوں کے مضبوط مستقبل کے لیے کیا ہے۔ مراد خانزادہ نے ایک سوال میں ہی سلیمان کی بولتی بند کر دی تھی۔
پھر ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی ان سب کو امریکہ جانا پڑا۔ جب دعا زہرا اور پریحا کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ امریکہ چلے گئے تب پریحا بھی رو رو کر بیمار ہو گئی۔ دعا زہرا تو پہلے ہی پشاور سے بیزار تھی تو وہ بھی اپنے میاں کے ساتھ امریکہ ہی شفٹ ہو گئی۔ اب 10 سال بعد وہ اپنے کمرے کو ہر طرف سے بند کیے اب ڈری سہمی سینے تک کمفرٹر تانے بیٹھی سہمی سہمی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ دروازہ روز کی طرح اچھی طرح لاک کر لیا تھا، کھڑکیاں بھی لاک تھی، مگر اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب کچھ عرصے سے مہینے کی مخصوص دن کی مخصوص رات میں اس کے کمرے میں چوہے، چھپکلیاں، کاکروچ اور کبھی چھوٹا موٹا سانپ آخر کہاں سے آ جاتا ہے۔ آج پھر وہی رات تھی۔ اس نے ویرا سے کہا بھی تھا کہ وہ اس کے کمرے میں سو جاتی ہے، مگر بدتمیز بہت موڈی تھی۔ آج مما سے 2 تھپڑ کھا کر موڈ خراب کیے اپنے کمرے میں شام سے ہی بند ہو گئی تھی۔ اوزگل آج کی رات سونا نہیں چاہتی تھی، مگر نیند کا کیا کیا جائے جو تختہ دار پر بھی آ جایا کرتی ہے۔ آخر نیند میں جھولتے وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر نیند کی وادی میں اتر گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کی نیند کافی گہری ہو چکی تھی۔ تب ایک سیاہ ہیولا رات کے اندھیرے میں چپکے سے کوریڈور سے گزر کر اس کے کمرے کے دروازے تک آیا تھا۔ اطمینان سے اپنی پاکٹ سے کمرے کی ڈپلیکیٹ چابی نکالی اور ہلکے سے کلک کے ساتھ دروازہ کھول دیا۔ وہ سیاہ ہیولا بغیر آہٹ کی کمرے میں داخل ہوا۔ براؤن آنکھوں میں ایک حیوانی سی چمک تھی۔ دوسرے ہاتھ میں پکڑا ایک باکس بیڈ کی پایتی کے اوپر کھولا تو اس میں سے سفید چوہے نکل کر بیڈ پر کھدکنے لگے۔ وہ یہ کارنامہ سر انجام دے کر بڑی سرعت سے کمرے میں بنائی اپنی مخصوص جگہ پر چھپ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کمفرٹر کے اندر اوزگل کو ہلچل سی محسوس ہوئی تو نیند میں بے چین ہوئی، مگر کچھ غیر معمولی احساس کے تحت جھٹ سے آنکھیں کھولی اور پھر اپنے اوپر کلبلاتے چوہوں کو محسوس کر کے اوزگل کی دل خراش چیخیں اندھیرے میں پورے خانزادہ مینشن میں گونجنے لگی۔ وہ چیخیں مارتی بیڈ سے نیچے اتری اور حسب معمول اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اپنی مما کے کمرے کی جانب بھاگی۔ خانزادہ مینشن کی تیزی سے لائٹس جلنے لگی۔ ادھر وہ ہیولا جو اس کی ڈریسنگ میں چھپا ہوا تھا باہر نکل کر بیڈ پر سے بے ہوش چوہے یہاں کمرے میں آنے سے پہلے جنہیں ڈرگز انجیکٹ کیے گئے تھے کہ وہ جائے وقوع سے ادھر ادھر بھاگ کر کسی کی نظروں میں نہ آ جائے، اٹھا کر اطمینان سے اسی باکس میں ڈالے جس میں سے انہیں نکالا تھا اور دوسرے جانب کے دروازے سے باہر نکل کر اسے لاک لگاتا وہاں سے باہر غائب ہو گیا۔ سب اس کے ساتھ اس کے کمرے تک آئے تھے۔ کہاں ہے چوہے؟ اوزگل، ہمیشہ کی طرح تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہوگا۔ اب تو تمہارے ان وہم اور وسوسوں سے سب تنگ پڑنے لگے ہیں۔ ہر مہینے تمہیں کوئی دورہ پڑتا ہے سب کو پریشان کرنے کا۔ اوزگل کے اشارہ کرنے پر ویرا نے آ کر دھڑلے سے کمفرٹر ہٹایا تو جب وہاں کسی کو ایک چوٹی بھی نظر نہ آئی تو سب نے اپنا سر پکڑ لیا اور ویرا اسی پر الٹ پڑی۔ ویرا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے اوپر چوہے تھے۔ میں نے تو دو لائٹ بھی جلائی ہوئی تھی، میں نے سچ میں دیکھے تھے۔ وہ آنکھیں جھپک کر آنسو پیچھے ڈھکیلتی بھرائے لہجے میں کہتی ہے، اسے اپنا یقین دلانے لگی۔ کم آن اوزگل، کیا آئے روز اس گڈریے کی طرح شیر آیا لگا کر رکھتی ہو؟ کسی دن سچ میں شیر آ گیا تو کوئی تمہارے کمرے میں نہیں آئے گا، سمجھی؟ ویرا نے درخت لہجے میں کہتے ہوئے اسے مزید دہلا دیا تھا۔ آپ سب لوگ جاؤ اپنے کمرے میں، میں اسے سلا کر آتی ہوں۔ نایاب گل نے نرمی سے کہا۔ سب کمرے سے باہر چلے گئے۔ نایاب نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر لٹایا۔ مما، میں سچ بول رہی ہوں۔ وہ روحان سی ہوئی اور خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچھا چلو، سچ میں دیکھے ہوں گے، مگر اب تو نہیں ہے نا؟ چلو سکون سے سو جاؤ، میں ادھر ہی ہوں، اوکے؟ نایاب نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو اس نے لرزتے کانپتے آنکھیں مون لی۔ ادھر وہ ہیولا باکس لے کر کھڑکی سے اپنے کمرے میں داخل ہوا تو آج اس کے بیڈ پر سامنے یشم سلطان خانزادہ کو دیکھ کر پل بھر کو ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکا، مگر پھر اریب نے خود کو کمپوز کر کے اپنے سر سے وہ بلیک ہوڈی اتار دی۔ یہ سب کر کے آخر کیا ملتا ہے تمہیں اریب سلیمان خانزادہ؟ یشم نے اس کے قریب آ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ سکون، وہ کہتا چھپاک سے واش روم میں بند ہو گیا۔ پیچھے یشم نے افسوس سے سر ہلاتے بے چینی سے پہلو بدلا۔ انیل سلیمان خانزادہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنی تیاری کو آخری ٹچ دے رہا تھا۔ اسکول سے آ کر وہ اب کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے اپنے فرینڈز کی طرف جانے والا تھا جب حسب معمول کھڑکی کا
پر دھاڑ کی آواز سے کھلا اور کھڑکی پھلانگ کر ایک چھوٹی سی ہستی اندر داخل ہوئی۔ اس کی کونی اس کے صوفے کی لکڑی کے کونے سے ٹکرائی تھی تو بلبلا اٹھی، جبکہ انیل کے اطمینان میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا۔ کوئی اتنا بھی کمینہ نہ ہو۔ 12 سالہ لمبے سر و قد کی حامل نیلی آنکھوں والی نازک گڑیا سی ویرا نے دانت پیس کر انیل کی جانب دیکھا۔ واٹس رانگ وتھ یو؟ اب کیا پرابلم ہے تمہیں ویرا؟ وہ بیزار سی شکل بنا کر صوفے پر بیٹھ کر اپنے شوز کی لیسز باندھنے لگا۔ مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے انیل، ویرا نے بازو سہلاتے زمین سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ انیل مشکوک ہوا۔ ہیئر کٹ لینے، اطمینان بھرا جواب تھا۔ انیل نے حیرت سے آنکھیں سکیڑ کر اس ڈھیٹ بنی ڈھیٹ کو دیکھا۔ وہ جھلا گئی اور اپنی لمبی گھنی تیل میں چپڑی کرلی بالوں کی سنہری چوٹی کمر سے کندھے کے آگے گرائی، جو کہ آدھے فٹ تک بڑھ گئی تھی۔ جانے کیا تھا، جتنا وہ اپنے بالوں سے چڑھتی تھی اتنا ہی اس کے بال تیزی سے گروتھ کرتے تھے۔ میں تنگ آ چکی ہوں ان بالوں سے، مجھ سے نہیں کیے جاتے، اور سب سے بڑی بات میں بالکل تمہارے جیسی بننا چاہتی ہوں۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ انیل نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اور جو پچھلی مرتبہ مما سے تھپڑ پڑے تھے وہ بھول گئی ہو؟ یہ تو پاپا نے بچا لیا تھا، نہیں تو موم تمہارا منہ ہی توڑ دیتی۔ انیل نے اسے ڈرانا چاہا کہ ابھی 8 ماہ پہلے ہی تو وہ انیل کے ساتھ جا کر بالکل اسی کی طرح لڑکوں والی کٹنگ کروائی تھی، تو نایاب گل کا صدمے کے مارے حال برا ہو گیا تھا۔ تب انیل نے پہلی مرتبہ اپنی موم کو اس قدر طیش میں ویرا پر ہاتھ اٹھاتے دیکھا۔ وہ قدرے ڈھیٹ واقع ہوئی تھی، دبنگ، بے خوف، بہادر، صحت مند اور ایکٹیو، اور اس کے متضاد اوز گل جو کمزور اور انتہائی نازک سی تھی، ڈرپوک اور ڈری سہمی۔ اور وہ ایسی کیوں تھی، یہ پراسرار راز آج تک کوئی نہیں جان پایا تھا۔ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گی موم؟ 2-4 تھپڑ ہی لگائے گی نا؟ لگانے دو، اس گھونسلے سے تو جان چھوٹ جائے گی۔ وہ بیزار شکل بنا کر بولی۔ تم سیریس ہو؟ آف کورس یس، ویرا نے آنکھیں ٹپٹپائی۔ انیل اٹھ کر کھڑا ہوا کہ ان خرافاتی کاموں میں وہ اس کا پورا ساتھ دیا کرتا تھا۔ چلو پھر، مگر موم کے سامنے میرا نام لینے کی حماقت مت کرنا، نہیں تو گنجا کر دوں گا۔ وہ ایک انگلی اٹھا کر وارننگ دیتے ہوئے بولا۔ اوکے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور انیل کے ہم قدم ہو گئی۔ یہ نیو یارک کی ایک مسلم کمیونٹی میں بنا شاندار سا بنگلہ تھا، جس کے 2 ایک جیسے پورشن الگ الگ تھے، اور اس وقت اس کے لان میں سائمہ بیگم اور نایاب گل بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ موسم مرطوب اور ابرآلود تھا۔ وہ پرسکون تھی۔ ان کا یہ سکون برقرار رہتا جب سامنے اس سے آتے انیل اور اس کے پیچھے آتی ویرا پر ان کی نظر نہ پڑتی۔ کانوں سے ذرا سا نیچے تک باب کٹ ہیئر سٹائل میں وہ اطمینان سے ببل گم چباتی اندر داخل ہوئی تھی۔ نایا اپنے صدمے سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ویرا، وہ چلائی۔ موم پلیز، اس نے کچھ کہنا چاہا جب ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا۔ تم نے پھر میری حکمت اولی کی۔ ویرا، تم اس قدر ڈھیٹ اور نافرمان کیوں ہو آخر؟ نایاب گل چلائی تھی۔ سلیمان خان زادہ، جو ابھی اریب سے منہ ماری کر کے لان کی جانب آ رہے تھے، یہ منظر دیکھ کر طیش میں آگے بڑھے۔ نایاب گل! سلیمان خان زادہ کی تیز آواز میں وارننگ تھی کہ وہ دوسری مرتبہ بھی ویرا کو مارنے کے لیے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر چکی تھی۔ نایاب، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ سلیمان نے بے تاثر لہجے میں کہا تو نایاب جذبت سی اپنے لب کاٹنے لگی۔ سلیمان، دیکھ نہیں رہے آپ کی بچی نے میرے منع کرنے کے باوجود اپنا کیا حال کیا ہے؟ ویرا، انیل اندر جاؤ۔ سلیمان کے کہنے پر ویرا روتی ہوئی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ انیل بھی اس کے پیچھے اندر چلا گیا۔ نایاب گل، بچوں کو سپیس دے۔ جب وہ نہیں رکھنا چاہتی لمبے بال تو اسے فورس مت کرے، یہ کیا طریقہ ہے بچوں کے ساتھ پیش آنے کا؟ سلیمان خان زادہ نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ اس کی حالت دیکھی، ایک دن ہمیں واپس تو لوٹنا ہی ہے نا سلیمان؟ بی جان کیا کہے گی کہ ہم بچوں کی ٹھیک سے تربیت نہیں کر پائے؟ یہ لوگ مغربی رنگ ڈھنگ کو اپنا رہے ہیں جو مجھے بالکل نہیں پسند۔ نایاب نے دانت بھینچ کر اپنی پریشانی بتائی۔ کچھ نہیں ہوگا، بی جان کچھ نہیں کہے گی۔ آپ چائے پلائیں مجھے، سلیمان نے لکڑی کی کرسی پر ڈھہ جانے کے انداز میں بیٹھے ہوئے کہا اور اپنی دکھتی کنپٹیاں سہلائیں۔ یشم اپنی ڈریسنگ کے پاس کھڑا تھا جب دروازہ نوک ہوا۔ کم ان۔ اجازت ملنے پر اریب سلیمان خان زادہ اندر داخل ہوا۔ چلیں؟ یس، یشم نے کہتے اپنا بیٹ اٹھایا۔ وہ جم جانے کے لیے بالکل تیار تھے۔
اچھا تم باہر نکلو، میں بائک نکالتا ہوں، اریب نے کہا تو یشم نے اس اسبات میں سر ہلایا۔ وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ یشم ڈریسنگ تک آیا جب کوئی دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ یشم نے انتہائی ناگواری سے آنے والی کو ایک نظر ملاحظہ کیا، مگر وہ عذر کی ڈھیٹ پھر سر پر ہاتھ مار کر دانت نکالنے لگی۔ سوری، نوک کر کے اندر آنا پھر سے بھول گئی۔ پریحا نے فوراً معذرت کی، مگر یشم سلطان خانزادہ کا موڈ پوری طرح برباد ہو چکا تھا۔ پریحا، کتنی مرتبہ کہوں گا تو تمہیں اثر ہوگا کہ میرے کمرے میں نوک کر کے داخل ہوا کرو؟ آخر تمہیں کون سی زبان میں سمجھاؤں گا تو اثر ہوگا؟ وہ خود پر مخصوص پرفیوم چھڑکتے ذرا درستگی سے بولا، مگر یہاں اس کی ڈانٹ پھٹکار سن کون رہا تھا؟ وہ تو گہرے گہرے سانس بھرتی اس پرفیوم کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتار رہی تھی۔ میرا خیال میں تم سے مخاطب ہوں پریحا، وہ جل بھن کر بولا۔ سوری بولا تو ہے، اب نہیں یاد رہا تو کیا کروں؟ وہ روحان سی ہو کر بولی۔ تمہیں کیا ہر بار یاد نہیں رہتا؟ یشم نے پھر اسے جھڑکا۔ ناؤ ایکسکیوز می، وہ کہتا باہر نکل گیا۔ کہاں؟ پریحا اس کے سامنے آئی۔ جم جا رہا ہوں اریب کے ساتھ، اس نے مختصر جواب دیا اور جانے لگا۔ میں بھی آؤں؟ وہ التجائے بولی تو یشم کا دل کیا اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ وہ صرف جینٹس جم ہے، تم وہاں جا کر کیا کرو گی پریحا؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ وہ دانت پیس کر بولا اور باہر نکل گیا۔ وہ جیسے جیسے بڑا ہوا تھا، پروقار سنجیدہ شخصیت ابھر کر سامنے آئی۔ انتہائی خوبرو، اونچا لمبا سر و قد، شہد رنگ آنکھیں، سرخ و سفید رنگت، جاذب نظر، سنجیدہ شخصیت جو دلوں کو گھائل کرتی تھی۔ وہ انتہائی پرکشش مردانہ وجاہت کا شاہکار لڑکا تھا، جس پر ابھی صرف پریحا وقار خانزادہ اپنا حق سمجھتی تھی۔ وہ باہر نکلا تو پریحا بھی اس کے پیچھے باہر نکل آئی۔ اریب بائک نکالنے آیا جب اسی وقت سلیمان خانزادہ کی گاڑی آ کر رکی۔ وہ ان کی جانب متوجہ ہوا، مگر گاڑی سے سلیمان خانزادہ کے ساتھ باہر نکلنے والی وجود کو دیکھ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ جب نڈھال اور کمزور سی اوزگل نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو اس کے چہرے پر یوں ہوائیاں اڑنے لگی گویا اپنے سامنے موت دیکھ لی ہو۔ اسی لیے وہ سلیمان خانزادہ کے پیچھے گویا چھپ سی گئی تھی۔ سلیمان خانزادہ اپنے بڑے بیٹے کو دیکھ کر چند قدم اس کی جانب آئے۔ وہ جانتے تھے ان کا بیٹا سوائے یشم سلطان خانزادہ کے سب سے ہی دور ہو گیا، ہر وقت اپنے خول میں سمٹا، بالکل خاموش۔ وہ 10 سال سے کوشش کر رہے تھے کہ وہ پہلے جیسا اریب بنتے ہوئے زندگی کی جانب واپس لوٹ آئے، مگر ان کی تمام کوششیں بیکار ہو گئی تھیں کہ وہ دن بدن مزید ان سب سے دور ہوتا ہی جا رہا تھا۔ کسی کو کیا معلوم وہ اب جب اپنے باپ کو بھی اپنے حصے کا پیار سلیمان کے پیچھے کھڑے وجود پر لٹاتے دیکھتا تھا تو اس کے دل پر کیا گزرتی تھی۔ کدھر کی تیاری ہے بھائی؟ سلیمان خانزادہ قریب آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جم جا رہے ہیں ڈیڈ، اس نے خوخار نگاہوں کے پہلو میں ڈالی۔ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ اوزگل کا صبح پیپر ہے تو رات اسے جانے کیوں مگر تیز بخار ہو گیا تھا تو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا اسے۔ سلیمان کے لہجے میں پدرانہ شفقت اور نرمی تھی۔ اریب لب بھیج کر رہ گیا۔ اس کی نگاہوں کی مہربانی تھی کہ وہ چپکے سے سلیمان کے پیچھے سے کھسک کر اندر کہیں غائب ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اتنا خوفزدہ رہتی ہے بچی، پہلے تو خواب میں ڈرتی تھی، اب تو دن میں بھی گھر میں بھی خوفزدہ ہی رہنے لگی ہے۔ آخر کیا کیا جائے؟ تمہاری بہن ہے، تم ہی کچھ مشورہ دو۔ انہوں نے اس کے سنے اپنی پریشانی بیان کی۔ آئی ڈونٹ نو ڈیڈ، اور وہ میری کچھ نہیں لگتی، اسی لیے میرے سامنے ان رشتوں کی دہائی مت دیا کرے پلیز، وہ درستگی سے کہتا بائک اسٹارٹ کر گیا۔ سلیمان خانزادہ اس کی نفرت بھرے لہجے پر سناٹوں کی زد میں آ گئے تھے۔ شاید بہت کچھ غلط ہو گیا تھا۔ یتیم ہونے کی وجہ سے سلیمان نے اپنی اولاد سے زیادہ ان بچیوں پر توجہ دی تھی جس سے وہ اپنی سگی اولاد سے بہت دور ہو گئے تھے شاید۔ اب جب احساس ہوا تو بہت دیر ہو گئی تھی۔ اب گزرے وقت پر پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میٹرک کا وہ اسٹوڈنٹ اپنے ڈیسک پر بہت سکون سے بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ رکھے پاؤں تیزی سے جھلاتا ببل گم چبا رہا تھا۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں ایسی پراسراریت تھی کہ دیکھنے والے ایک مرتبہ چوکے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ تبھی لڑکیوں کا ایک گروپ اس کے پاس آیا۔ ان میں سب سے آگے شائنہ نامی لڑکی تھی جو ان دنوں اس میں کچھ زیادہ دلچسپی لے رہی تھی۔ یشم سلطان خانزادہ نے ایک سرسی سانس اپنے اندر کھینچی اور دوسری جانب متوجہ ہو گیا۔ شائنہ نے گلا کھنکھار کر اسے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا۔ کیسے ہو یش؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ڈونٹ کال می یش، یشم نے سنجیدگی سے کہا۔
کیوں؟ اکلوتی بگڑی امیرزادی شائنہ کے ماتھے پر بل آئے۔ کیونکہ میں بول رہا ہوں اس لیے، یشم نے جان چھڑانا چاہی۔ نو، سچ بتاؤ نا کہ تمہاری وہ دمچھلی سو کالڈ دوست پلس چپکو کزن پریہا خانزادہ پسند نہیں کرے گی کیا کہ میں تمہیں یش پکاروں، رائٹ؟ وہ جل کر بولی تھی۔ اس سے پہلے یشم کوئی جواب دیتا، جیسے پوری کلاس کی آنکھیں باہر ابل پڑی تھی جب کسی نے بلیک انک کی پوری بوتل شائنہ کے سر پر انڈیل دی تھی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی۔ یشم نے اپنا سر تھام لیا جبکہ شائنہ کی سہیلی آنکھیں پھاڑے سامنے کھڑی پریہا کو گھورنے لگی۔ سچ کہا تم نے شائنہ بیبی، میں ہی نہیں چاہتی کہ میرے علاوہ تم تو کیا کوئی بھی اسے یش کہے۔ کوئی پکار کر تو دکھائے، میں گدی میں سے اس کی زبان نہ کھینچ لوں گی۔ پریہا نے گھرا کر کہا، میں تو کہوں گی یش یش یش، اب کھینچ کر دکھاؤ زبان۔ اس سے پہلے کہ پریہا کوئی جوابی کارروائی کرتی، کلاس میں ٹیچر انٹر ہو چکی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ شائنہ تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ ٹیچر کے پوچھنے پر اس کی سہیلیوں نے من تمام قصہ ٹیچر کے گوش گزار کر دیا، جس پر ٹیچر نے پریہا کو باہر کا راستہ دکھایا۔ گیٹ آؤٹ فرام دا کلاس، ٹیچر نے تیز آواز میں کہا۔ پریہا باہر کی جانب بڑھی مگر ایک لہجے کو رک کر شائنہ کے کان میں پراسرار سے سرگوشی ضرور کی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تم نے اپنے سر کتنی بڑی مصیبت مول لے لی ہے۔ وہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ایک دنیا جانتی تھی کہ وہ پریہا نامی بلا یشم سلطان خانزادہ کے لیے پاگل پن کی حد تک پوزیسو تھی، حتیٰ کہ اس کی ماہر سائیکولوجسٹ سے کاؤنسلنگ بھی کروائی گئی تھی، مگر یشم سلطان خانزادہ کے لیے اس کی یہ انتہا پسندی اس کی فطرت میں شامل ہو چکی تھی، جیسے اور فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ پھر اگلے کچھ دنوں شائنہ کلاس میں نظر ہی نہیں آئی۔ ٹیچرز نے اس کی فرینڈز سے پوچھا تو پتہ چلا کہ اس پر مرڈر اٹیک ہوا تھا۔ کسی نے اس کی ٹانگ بہت بری طرح زخمی کی کہ وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئی ہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔